أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، محرم الحرام کے آغاز سے ہی تقریباً اہل سنت کی تمام مساجد میں دروس قرآن کریم کے یہ حلقے لگ رہے ہیں۔ مقصد واضح ہونا چاہیے، ان دروس کا مقصد اتنا ہی ہے جتنا ہر گھر میں روزانہ کے اعتبار سے جھاڑو پونچھا لگایا جاتا ہے، ہر گھر میں صفائی اور ستھرائی کی جاتی ہے، اس کی تزئین و آرائش کا کام کیا جاتا ہے، تب وہ گھر رہنے کے قابل، دیکھنے کے قابل، اٹھنے بیٹھنے کے قابل رہتا ہے۔ جو گھر عرصہ، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے بند پڑا رہے، اس کو کوئی دیکھنے بالنے والا نہ ہو تو اس کو خراب کرنے کے لیے کسی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ میرا اور آپ کا عام مشاہدہ ہے، یہ اتنی سطحی بات ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جب خراب کرنے کی محنت ضرورت نہیں ہوتی، از خود خراب ہو جاتا ہے، لیکن ٹھیک کرنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ٹھیک کی محنت نہ ہوگی، خراب از خود ہو جائے گا۔ اور اس کا مشاہدہ میں نے مکان، دکان، دفتر، باغیچہ اس کے حساب سے دیا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ دین کے اس باغیچے کو دیکھیں گے تو آپ کو تو اور زیادہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جب ہم دین کو وقت نہیں دیں گے، اس کی اصلاح نہیں کروائیں گے تو غیر رسومات اور خرافات از خود پنپنے لگیں گی، چنانچہ لوگ اس کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہوں گے، حالانکہ اس کی محنت نہیں ہوئی، بس خود ہی شروع ہوگی۔ طبیعت ہے، اس کو اس کے مطابق ہوا تو کہا کہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو گلی کے کونے میں، کارنر میں یہ جو ٹب لگائے ہوئے، یہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں اس نے گلاس پکڑا ہوا ہے اور جگ پکڑا ہوا ہے اور روح افزا کی ایک بوتل اس میں انڈیلی اور ایک ٹکیا برف کی ڈالی، ایک ٹکڑا برف کا ڈال کر کے اس میں لیمو لچوڑنے کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اتنا ثواب کما رہا ہوں کہ گویا کہ میں شہدائے کربلا، جو اس وقت کے وہاں کے جو لوگ پیاس میں مبتلا تھے، ان کو پانی پلا رہا ہوں۔ میری طرف توجہ رہے، کوئی بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تاثر کس نے دیا؟ اگر یہ ثواب پہنچانا ہے ان کو تو یہ سال بھر کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر یہ غیر کے تاثر سے ہوا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی محنت چھوڑی تو غیر کا طریقہ از خود ہی ہمارے درمیان پنپنے لگا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کون کر رہا ہے، اس میں سین شین کی کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس بیچارے کو کسی نے بتایا نہیں۔ پانی پلانا تو روز سنت ہے، ہر پیاسے کو، ہر راہگیر کو، ہر مسافر کو پانی پلائیں، اور اتنا درجہ ہے کہا کہ پانی کے ایک ایک گھونٹ پر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب ہم نے نہیں بیان کیا، اور ادھر غیر نے محنت کر کے ایک روح افزا کی بوتل انڈیلنے کے بعد اس آدمی کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جنت ہوگی۔ ایک مثال دی ہے، آگے ساری مثالیں آپ خود ہی لے لیں کہ بھئی سوگ کا مہینہ ہے، مہینہ اس لیے کہ اس میں شہدائے کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اب سفید لباس نہیں پہننا چاہیے اور کلر نہیں پہننا چاہیے، سیاہ لباس پہننا چاہیے۔ اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کا ویسے بھی محبوب اور پسندیدہ لباس ہے سیاہ۔ اہل سنت کے ہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی کلر کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سیاہ بھی پہن سکتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں سیاہ کی ممانعت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ یہ لباس فرعون کا لباس ہے، یہ لباس جہنم کا لباس ہے، یہ نہ پہنا جائے۔ یہ علمی بحث ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں منع نہیں تھا، لیکن پہننا عام ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو یہ نہیں بتلایا کہ جب کسی قوم کا ایک شعار بن جائے، ایک علامت بن جائے، تو اس علامت کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ ہماری محنت نہ ہونے کی وجہ سے گرد و غبار زیادہ اٹھ چکا ہے، اور ہمارے عقائد، نظریات، اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، یار پانی پلانے بھی والا عمل اگر متاثر ہو گیا نا تو سمجھ لیں کہ باقی ساری چیزیں متاثر ہو گئی ہیں۔ پانی پلانے میں تو کوئی مشابہت نہیں تھی، لیکن اس میں جو مشابہت ہم نے اختیار کر لی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا زیادہ محتاط رکھا ہے غیر سے، کہا 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت زیادہ اعزازات بخشے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس چنگل سے نجات دی ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے۔ اطلاع دی گئی حضرت آپ روزہ ضرور رکھیں، لیکن یہ تو یہود بھی رکھتے ہیں۔ کہا وہ رکھتے ہیں، وہ اپنے نظریے سے رکھتے ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے تو ہم ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ پہلے اور ایک روزہ بعد میں رکھیں گے۔ معنی یہ کہ ہم عاشورہ کے 2 روزے رکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادت ان سے مشابہ نہ ہو جائے، ہماری عبادت ان کے مشابہ نہ ہو جائے۔ یہ کس نے بتلایا؟ یہ حضور نے بتلایا۔ جب عبادت ان کے مشابہ نہ ہو جائے تو ہماری صورتیں اگر غیروں سے مشابہ ہو جائیں، ہماری رسم و رواجات ان کے مشابہ ہو جائیں، تو ہم کس خیالات میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم معاف کر دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ملاوٹ والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کریم انتہائی غیور ہیں، صاف ستھری چیز دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کے پیٹ سے لید اور خون کے مابین سے صاف اگر نہر بہا دی ہے دودھ کی، نہ اس میں ذائقہ آتا ہے نہ بو آتی ہے، اللہ کریم بھی اپنے بندے سے ایسی عبادت چاہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، تاثر نہ ہو دوسرے کا۔ اگر دوسرے کا تاثر ہو جائے تو یار ہم اگر اس دودھ کو پیسوں سے خرید کر پھینکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ سی آ گئی ہے، اس میں بو سی آ گئی ہے، ہماری طبیعت اگر قبول نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طبیعت کو بنانے والے ہیں، وہ کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے جتنی بھی عبادات کریں ان عبادات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی منہج ہے، جو آپ کی بتائی ہوئی کسوٹی اور معیار ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے کہ دین اسلام کے لیے 1 2 10 نہیں،
اربوں کی تعداد میں آج تک لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ان شہداء میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت بھی ہے۔ ان بڑے کبار صحابہ کی شہادتیں اگر آپ ان کے گہرائی میں جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مسلح پر شہید ہو رہے ہیں، ایک قرآن پر شہید ہو رہے ہیں، ایک مسجد کے دہلیز پر شہید ہو رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں آتے ہوئے مسجد کی دہلیز پر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یہ جو شہادتیں ہمیں بتلا رہی ہیں یہ اپنے مرکز کے ساتھ جڑنے کی ہمیں خبر دے رہی ہے کہ مرکز کے ساتھ جڑے رہو۔ مرکز تمہارا کون سا ہے؟ مرکز تمہارا مسجد ہے، مرکز تمہارا قرآن کریم ہے۔ جب تک تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے تمہاری شہادتیں ان کے مشابہ ہوں گی، اور اگر ان سے ٹوٹ جاؤ گے، غیروں کا طریقہ یہ ہے مرثیے سنائے، ڈوڑے سنائے، تاریخ کے چند واقعات افسانے سنائے اور لوگوں کو، نوجوانوں کو ابھار دیا کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ میرے بھائی یہ شہداء کی بے اکرامی بتلائی جاتی ہے۔ شہید تو شہید ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتح ہونے لگا قسطنطنیہ، افریقہ سے گزرے، افریقہ سے جب گزرنے لگے شام کے ساتھ لڑائی ہو رہی، اور اس دوران جب آگے جا رہے رومیوں کے ساتھ پالا پڑا۔ رومیوں کے ساتھ پالے کے دوران جو کمانڈر ہیں ان کے چھوٹے بھائی دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کمانڈر صاحب کو اطلاع ہوئی کہ آپ کے چھوٹے بھائی شہید ہو گئے، لیکن حالت یہ ہے کہ ابھی تفصیلی مذاکرہ اور تفصیلی مشاورت کی گنجائش نہیں ہے۔ رومی فوج پیچھے آن پہنچی ہے، فوری فیصلہ کریں کرنا کیا ہے۔ کہا پیچیدگی کیا ہے؟ کہا پیچیدگی یہ ہے کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں ان کا گھوڑا اور ان کی لاش اسی جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اوپر سے گزرتے ہیں تو لاش کی بے اکرامی ہوتی ہے، اور اگر ہم رکتے ہیں تو پیچھے سے فوج آن پہنچی ہے، کرنا کیا ہے؟ بڑے بھائی کمانڈر ہیں اور وہ امیر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کہا اس میں کون سی بات ہے، یہ شہید ہے، یہ کامیاب ہو گیا، اس کی روح اللہ کے ہاں پہنچ گئی، رہا مسئلہ جسم کا، جسم کی پریشانی نہ کرو، گزر جاؤ۔ ایک نہیں 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا گزرا، پھر غیروں کا لشکر بھی اوپر سے گزرا۔ میرے بھائی ہم نے تو مشین سے تکہ بوٹی دیکھی ہے، ہم نے تو ابھی ٹوکے کے ساتھ تکہ بوٹی دیکھی ہے۔ جب وہ بڑے بھائی کمانڈر صاحب واپس پھر کر آئے، فتح کرنے کے بعد واپس آئے، چادر بچھائی تو لاش کو اس طرح اٹھایا کہ ایک ایک بوٹی علیحدہ قیمہ بن چکا ہے، اور نہ صرف بوٹیوں کا قیمہ، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، اور اس شہید اسلام کو اٹھا کر کے بڑا بھائی اٹھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، آؤ فغا نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کو صدمہ نہیں پہنچا؟ کہا کہ یہ تو جب شہید ہوا تو اس نے مجھے پہلے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور جو اس کے قریبی تھے انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ گرتے ہوئے کہہ رہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ جب یہ کامیاب ہوا تو اس پر رونے کی کون سی بات ہے؟ اور اس کی لاش کو یہاں سے اٹھایا اور ایک جگہ پر دفن کیا۔ میرے بھائی صرف سر کو کہا کہ نیزے پہ لگایا اور اس پر پوری امت کو پیچھے لگا دیا ٹرک کی بتی کے پیچھے، یہ شہداء کی بے اکرامی ہے، شہداء کی بے اکرامی ہے۔ شہداء کی بے اکرامی اس وجہ سے کہ وہ تو اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں اور وہ خوشی سے پہنچتے ہیں۔ جو آدمی اپنی مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی آدمی اس طرح واویلا کرنا شروع کر دے کہ ہوا کیوں، یہ تو اس موت کی بے اکرامی ہے جس موت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہیں۔ لَوَدِدْتُ أَنْ اقتل فی سبیل اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ پھر شہید، پھر زندہ پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خواہش نہیں بلکہ ہر شہید کی یہ خواہش ہے، روز قیامت یہ شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ سے کہیں گے ہے اللہ بڑی جنت دیکھی ہے، بڑی نعمتیں ہم نے ناز و نخرے یہاں کے آپ نے ہمارے برداشت کیا، ہم نے بڑے ذائقے یہاں کے لیے ہیں، لیکن وہ والا ذائقہ نہیں جو پہلی دفعہ آیا تھا۔ اللہ کریم پوچھیں گے، معلوم ہونے کے باوجود پوچھیں گے کہ وہ کون سا ذائقہ ہے؟ کہا ہے اللہ کہ جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہمارا خون زمین پر نہیں ٹپکا، اور جو سب سے پہلے پہل آپ نے ہمیں اپنی زیارت کرائی تھی نا، اس زیارت کی وجہ سے جو ہمیں لذت حاصل ہوئی تھی وہ اس جنت میں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، شہید ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، شہداء یہ اسلام کا جومر ہے، اسلام کے سر کا تاج ہے، ان پر اور سر کے تاج ملنے کے بعد کوئی آدمی واویلا شروع کر دے، پیٹنا کوٹنا شروع کر دے، ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ دین اسلام نے، قرآن کریم نے ہمیں دوسرے پارے کی آیت میں فرمایا استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، بے ایمانوں سے کوئی گلا نہیں، وہ جو کریں سو کریں۔ ایمان والوں کو بتلایا گیا ہے کہ استعینوا، صبر کرنا ہے، اور صبر کس سے؟ نماز کے ذریعے، اور آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اور فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا جو اس دنیا سے جام شہادت نوش کر کے گئے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی زندگی کی بشارت دی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، محرم الحرام شروع ہوتے ہی ہمارے ہاں ایک الڑ بازی اور ایک قسم اودم شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شہدائے اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یکم محرم سے لے کر 30 ذی الحجہ تک پورے سال کا کوئی لمحہ، دن نہیں، گھنٹہ نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی شہید جام شہادت نہ اس نے نوش کیا ہو۔ 60 شہید ہوئے ہیں، 600 شہید ہوئے ہیں، لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ان کی شہادتیں ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ جام شہادت نہ نوش کرتے تو ہم کب سے مر چکے ہوتے، ہم نہ جانے کس گرجے میں کس کنیسے میں پڑے ہوتے۔ ان کی شہادتیں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام پر اپنی جان آفرین کے حوالے کی اور جام شہادت نوش کیا ہے، ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اس شجر کو جو پانی پہنچایا ہے وہ پانی ہے خون والا، شہداء کے خون سے اس شجر کو آبیاری ہوئی اور یہ شجر پھلا پھولا ہے۔ آج ہم اس سے نماز بڑی آسانی سے ادا کر رہے ہیں، قرآن بڑی آسانی سے پڑھ رہے ہیں، حج، تمام عبادات کو دیکھا جائے بڑی آسانی سے سہولت سے ہو رہی ہیں۔ اس سے پیچھے شہداء کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ان شہداء میں شہدائے کربلا بھی ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام شرکاء کے ساتھ، اور ان شرکاء میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے، لیکن ان کی شہادت شہادت اخروی ہے۔ ان کو زہر دیا گیا، ان کو زہر اس وقت دیا گیا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری حصے میں پہنچے، مشاورت شروع ہوئی کہ کس کو خلافت دینی چاہیے۔ نیت یہ تھی، طے یہ تھا کہ سیدنا حسن جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے تحت انہی کو دینی چاہیے، لیکن غیر لوگ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے ناراض تھے۔ کیوں ناراض تھے؟ کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی ہے۔ اس صلح کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رخصت ہوئے، خلافت پھر حسن کو مل گئی تو پھر
انہی کے پاس اعزاز چلا جائے گا۔ تو غیروں نے دوبارہ زہر دے کر ان کو اس دنیا سے رخصت کیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زہر دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور زہر پی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ بھی جام شہادت نوش کرتا ہے، اور اس کی شہادت شہادت اخروی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شہداء کا سلسلہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید، سیدنا حسین اپنے چھوٹے بھائیوں سمیت، اپنے بچوں سمیت، اپنے خاندان کے مختلف لوگوں اور مختلف قبائل کے لوگ، مختلف غلاموں سمیت 72 لوگوں سمیت جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ان شہداء کی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، ہاں موٹے موٹے 2-4 نام ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم کسی سے پوچھ لیں۔ جب غیر پوچھتے ہیں نا کہ بھئی تم شہداء کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، تو ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کے شہادت کو سلام عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے والد شریک بھائی ہیں جن کو محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، ان کی شہادت کو بھول گئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ابو بکر بن علی یہ بھی شہید ہوئے، ان کو بھول گئے۔ عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ 3 نام ایسے ہیں کہ جن ناموں کی وجہ سے غیروں کو موت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، 72 تن کا نام لے کر کے مجمل طور پر ان کا نام کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اجمالی طور پر کہا جاتا ہے وہ 72 تن تھے۔ ان 72 تنوں کے نام اگر نکلوائے جائیں، پوچھ لیا جائے کسی سے، تو وہ ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو خار ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت اور عداوت ہے ابو بکر سے۔ اور حضرت ابو بکر کا جو نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھ دیا، وہ ایسے ہی نہیں رکھ دیا، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بچہ پیدا ہوا تو حضرت حسن پیدا ہوئے، حرب نام رکھا، حسین پیدا ہوئے، حرب نام رکھا۔ اللہ کے نبی نے تبدیل فرمایا، کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت فرمائی، فرمایا کہ علی میں دنیا سے رخصت ہونے لگی ہوں، اگر آپ کو میرے مرنے کے بعد شادی کا شوق ہو، اگر شادی کا ارادہ ہو تو آپ ایسا کرنا، امامہ سے شادی کرنا۔ یہ امامہ کون ہے؟ امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام ہے۔ امامہ اس نواسی کا نام ہے جو ابو العاص کی بیٹی ہے، سیدہ زینب کی بیٹی ہے۔ اور سیدہ زینب حضور کی حیات میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ والدہ جب مر جاتی ہے نا تو نانحال میں قدرتی طور پر ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ والدہ کے مر جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد نانا اور نانی اپنے نواسوں کو اور قریب کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو نہ رہی لیکن بیٹی کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ امامہ سے محبت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور حبشہ کی جانب سے ایک ہار آیا، اور ہار اس وقت بادشاہ سر پر تاج، گلوں میں ہار، کڑے شڑے، وہ سارا کچھ پہنا کرتے تھے۔ اس نے قیمتی ہار بھیجا، حضور کے گھر میں ہار پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں تو یہ استعمال کرتا نہیں ہوں، ہاں مجھے جو گھر میں سب سے زیادہ محبوب ہے نا، اپنے اہل میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ ہار میں اس کو دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے پر ساری ازواج مطہرات جو اس وقت تھیں سب کی آنکھیں کھل گئیں، جو نواسے نواسیاں تھیں سب کی، کہ ہم بھی اہل میں سے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حضور کی شفقت والا ہاتھ ہمارے اوپر، حضور کی نظر انتخاب ہمارے اوپر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اعلان ہوا تھا، ہر ایک کی نظر تھی۔ ازواج مطہرات کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ سیدہ فاطمہ کو ملنے والا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں میں سے، اہل میں سے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے تعلق ہے۔
حضرت فاطمہ کو بھی یہ کھٹکا ہوا تھا کہ یہ کہیں عائشہ کو نہ مل رہا ہو، کیونکہ عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تعلق تھا کہ جو فاطمہ کے ساتھ بھی، کیونکہ بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اولاد کے ساتھ تو تھا نہیں، قلبی تعلق ادھر بھی ہے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، یہ شفقت کس پر ہوگی؟ حضور گھر میں داخل ہوئے، کونے میں مٹی کے ساتھ کھیلتی ہوئی ایک بچی کو دیکھا، قریب بلایا اور بلا کر کے اپنے ہاتھ سے وہ ہار اس کے گلے میں ڈالا، اور ہار گلے میں ڈالنے کے بعد فرمایا کہ یہ میرے اہل میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کا نام امامہ تھا، اس کا نام امامہ تھا، وہ حضرت زینب کی بیٹی تھی، ابو العاص کی بیٹی تھی۔ ابو العاص کون ہیں؟ بنو امیہ سے ہیں۔ سارے نواسوں کو یاد رکھا ہوا ہے، امامہ کو بھول گئے، ہم تو بھول گئے لیکن فاطمہ نہیں بھولی۔ حضرت فاطمہ نے علی سے کہا، علی میرے جانے کے بعد اگر نکاح کا ارادہ ہو تو میرے رخصت ہو جانے کے بعد امامہ سے شادی کرنا۔ یہ کیوں کہا فاطمہ آپ نے؟ کہا کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے، حسن و حسین کے لیے، ام کلثوم کے لیے، زینب کے لیے جو سب سے زیادہ بہترین تربیت کر سکنے والی خاتون ہے تو مجھے اپنی بھانجی لگتی ہے، اس بھانجی کو اپنے نکاح میں لے لینا، وہ اس کی تربیت کرے گی۔ چنانچہ حسن و حسین کے گھر کے اندر کی تربیت امامہ کر رہی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، بنو امیہ سے ہیں۔ اس کا تذکرہ کیوں بھول گئے؟ اس لیے بھول گئے کہ یہ تاریخ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ بھائی تاریخ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو حضور سے سروکار ہے، حضور سے منسوبات جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے سروکار ہے۔ اگر حسن و حسین سے اگر ہمارا تعلق ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، تو امامہ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ سیدہ ام کلثوم کے ساتھ کیوں نہیں ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بیٹی ہیں ام کلثوم۔ ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ایک ام کلثوم ہے۔ زینب تو حضرت حسین کے ساتھ شریک رہی کربلا تک، لیکن ام کلثوم کون سی تھی؟ ام کلثوم وہ تھی کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی ہیں۔ اب اگر ام کلثوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لا محالہ طور پر ان کے شوہر کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس شوہر کے تذکرے سے ان کا جو انہوں نے بھانڈا رکھا ہوا ہے جس میں ساری چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، وہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، وہ ساری عمارت جو انہوں نے کھڑی کر رکھی ہے بغض کی، عداوت کی، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے کہ علی سسر ہیں، عمر فاروق داماد ہیں، فاطمہ ساس ہیں اور عمر فاروق ان کے داماد کی حیثیت سے ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ یہ اتنا قریبی رشتہ ہے سیدنا حسین اور سیدنا فاروق اعظم کی آپس کی جو محبت ہے، یہ برادر نسبتی ہیں، سالہ بہنوئی ہیں آپس میں، اور سالہ بہنوئی بھی ایسے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کو فتح کرتے ہیں، فارس کو فتح کرتے ہیں، تو فارس کا جو اس وقت کا بادشاہ ہے، اس کی 3 بیٹیاں یرغمال ہو کر کے یہاں پر آتی ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عمر کے عقد میں جاتی ہیں، ایک محمد ابن ابی بکر کے عقد میں جاتی ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ عقل والی، شعور والی جو لڑکی ہے جس کا نام شہر بانو ہے، اس کے لیے جس شہزادے کا انتخاب سیدنا فاروق اعظم کرتے ہیں، اس شہزادے کا نام حسین ابن علی ہے۔ ان کا آپس میں تعلق ہے، ہم اس محبت کو بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جو آئندہ دن آ رہے ہیں، آپ تمام احباب سے گزارش ہوگی، خود بھی اور اپنے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب کو یہ آگاہ کریں کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم من کثر سوادہم فہو منہم، جو شخص بھی کسی کی جماعت کو زیادہ کرنے کا باعث بنے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ان کی جماعت کو زیادہ کرنے کا باعث بنے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، چاہے وہ روڈ پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھے یا موبائل کی سکرین پر دیکھے یا LED میں ان کو دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ آپ تو سمجھتے ہیں میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں ان کی جماعت میں تو شریک نہیں ہوں، لیکن یہ آپ ان کی مجلس میں براہ راست شریک ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر بیٹھ کے قرآن کریم کی مجلس میں ہیں، تو اگر وہ وہاں پر بول رہا ہے، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں اور اس ساری باتوں کو آپ سنتے ہوئے جا رہے ہیں، تو گویا آپ اس کی مجلس میں شریک ہیں، اور وہ زہر کے وہ ٹیکے جو آپ کو لگا رہا ہے آپ کو ابھی محسوس نہیں ہو رہا، لیکن بعد میں جب آپ کے اپنے اعمال عقائد کمزور پڑیں گے تو وہ ٹیکے اثرات کریں گے۔ اس لیے
غیروں کی مجالس میں جانے سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کسی گھر سے یہ دھڑم دھڑم کی آواز نہیں آنی چاہیے، بھائی قرآن کی آواز آنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی آواز آنی چاہیے، درود شریف کی آواز آنی چاہیے، شہدائے کربلا کے اوپر قرآن کریم قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب ایصال ثواب کرنے کی اس کا ثواب آنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ کوٹنا پیٹنا اور اس کا میوزک ہے اور اس پورے گلی محلے میں اودم ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ ایک کام، دو کام اور کرنے کے ہیں۔ ایک روزہ ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھ لیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ 10ویں محرم کو جو اپنے اہل خانہ میں وسعت کے مطابق، یہ نہیں کہ قوت برداشت ہے نہیں ادھار لے کر کے تقسیم کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جتنی بساط ہے اسی بساط کے مطابق اپنے اہل خانہ میں خرچ میں اضافہ جو آدمی کرتا ہے، پورے سال میں اس کے خرچ میں اور اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ 2 اعمال موجود ہیں، قبروں میں جانا اور ان کی زیارت کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی تیسرا عمل ثابت نہیں ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ روڈوں پر رش لگانا، غیروں کی جماعتوں کو زیادہ کرنا یا اس طرح کے کسی خرافات میں شریک ہونا، اس کی گنجائش نہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام شہدائے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں جو قرب والا، جوار والا جو تعلق ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ